الرحمن کا ترجمہ۔ رحمان، خدا رحمان و رحیم کے نام سے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی کہ تم بھی میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا، اس میں لذیذ پھل ہیں اور لفافے میں لپٹے ہوئے پھل والے کھجور کے درخت ہیں اور بھوس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار بیل بوٹے بھی۔ آخر تم اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھوکری جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو اس نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ آخر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب بھی۔ آخر تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندر کو چھوڑ دیا جو آپس میں مل رہے ہوتے، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ آخر تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ آخر تم اپنے رب کے کون کون سی آزمائش کو انعامتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے اختیار میں ہے سمندر میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، مگر تمہارے رب کی جلیل و کریم ذات باقی رہنے والی ہے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے تم دونوں عظمتوں جو بھاری ہو، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے اور آسمان اور زمین کی حدوں کو پار کر سکو تو پار کر جاؤ۔ تم ہرگز پار نہیں کر سکتے بغیر پروانہ راہداری سے۔ آخر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں و انگار چھوڑ دیا جائے گا اور تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ آخر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن شان و عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے جکڑے جائیں گے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا وہ جہنم ہے جسے مجرم جھوٹ قرار دیتے رہے ہیں، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مگر جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے والے خوف رکھتا ہوگا اس کے لیے تو باغ ہے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ بہت زیادہ ڈالیوں والے۔ آخر تم اپنے رب کے کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رکھا ہے۔ آخر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر لذیذ پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے عرصی و ٹیگ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں میں پھل جھکے ہوئے نزدیک ہی ہوں گے۔ آخر تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟
ان نعمتوں کی نگاہیں نیچی رہنے والیوں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ آخر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ آخر تم اپنے رب کی کن کن نوازشوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخر تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تکذیب کرو گے؟ نہایت سبز سیاہی مائل۔ آخر تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جوش مارتے ہوئے۔ آخر تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں لذیذ پھل اور کھجور انار ہوں گے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بھلی اور حسین عورتیں ہوں گی۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں رہنے والی۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ آخر تم دونوں اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے سبز ریشمی گدوں اور نفیس و نادر قالینوں پر۔ آخر تم دونوں اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا ہی بابرکت ہے نام تمہارے رب و ذلیل و کریم کا۔